الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں جو پہلی آیت ہے جو کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے روزوں کو آپ پہ فرض کرنے کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کانشیسنس اختیار کرنا۔ جیسے صبح سے شام تک ہم تمام چیزیں ہونے کے باوجود، ہماری فریجیں بھری ہوتی ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم گھر پر اکیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کوئی چیز نکال کر نہیں کھاتے۔ اکیلے ہونے کے باوجود ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہماری یہی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جب ہم اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، وہیں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اگر کسی کے دل میں اس کتاب کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ فلاں واقعہ کیا ہے، یا اصحاب کہف کا واقعہ پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں، فلاں بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں ایسے ہوا ہوگا کہ نہیں، کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کلام بنا لیا۔ جب اس قسم کے شک و شبہات ہمارے دل میں پیدا ہونے لگ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بتا دیا ہمیں کہ آپ اپنے تقوی کے اوپر کام کریں، آپ کے تقوی کے اندر کمزوری ہے، کیونکہ جب تقوی کمزور ہوگا پھر دلوں میں شک ہی شک پیدا ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس کتاب کے بارے میں شک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان روزوں کا بھی مقصد تقوی، اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کسی بھی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا گیا۔ اور پھر اسی حوالے سے جو دوسری آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ ابھی آپ نے سورہ دخان کی آیتیں سنی، سورہ دخان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کلام پاک ہے، قرآن پاک، یہ ایک بہت مبارک رات میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جس رات میں نازل ہوا اس رات میں حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اسی لیے اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ یہ تقدیریں بدل دینے والی رات ہے، اور اسی حوالے سے ایک پوری سورت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کی، سورہ قدر، وہ ہمیں اس رات کی امپورٹنس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتاتی ہے۔ تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ جو ہمارا آج کی جو گفتگو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آنے والے جو آگے کی راتیں ہیں، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو 3 کام کیا کرتے تھے۔ پہلا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بکل اپ کر لیتے تھے، اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں بیلٹ باندھ لینا، اپنے آپ کو ٹائٹ کر لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے آخری عشرے میں عبادت کرنے کے لیے۔ جیسے آپ اگر کوئی ریس دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کوئی ریس ہو رہی ہوتی تو اس ریس کا آخری حصہ دکھایا جاتا ہے کہ فنیشنگ لائن پہ کوئی کیسے پہنچ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر لوگوں کی بھرمار لگ جاتی ہے، اور سب لوگ جو سارا سال بھی نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان کے مہینے میں فوراً سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے مہینہ گزرتا جاتا ہے تو لوگ آنا کم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری عشرہ جس میں سب سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، جس کے بارے میں جیسے بھی میں آپ لوگوں کو اور بھی اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بتاؤں گا، تو ادھر جاتے جاتے ہم اپنا سارا اسٹیمنا لوز کر جاتے ہیں، اور آخری عشرہ ہمارا بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شاپنگوں میں ان چیزوں میں گزرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ آخری عشرے میں پہلی تو چیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، اور ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی عبادت کے لیے۔ دوسرا کام کیا کیا کرتے تھے کہ وہ جاگا کرتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پوری رات جاگا کرتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے؟ قیام کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تیسرا کام کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اور اپنے سب گھر والوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ جاگیں۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری رات جاگ کر ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر کے گئے ہیں، اور ہمیں جنہیں اپنے گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے وہ ان راتوں میں سوئے پڑے رہتے ہیں یا وہ بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، پوری رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آخری راتوں کے اندر۔ اب اس کے بعد جو شب قدر کی رات ہے اس حوالے سے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی بھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات، اس ایک رات کو جس نے پا لیا، اس ایک رات میں جس نے عبادت کر لی، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس طرح سے 1000 مہینے کوئی عبادت کرتا رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال تقریباً اور 4 مہینے کے قریباً تھے۔ عام لوگوں کی جو ہماری عمریں ہیں وہ 60-70 سال، 50-60-70 سال کے قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نادر موقع رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں، اور اگر ہم اس موقع کو کھو دیں گے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں، اس نبی نے جو رحمت للعالمین ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے جو بربادی کی دعا ہو رہی تھی اس میں آمین کہا۔ جس میں پہلی طرح کے لوگ وہ تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اس پر کہا آمین، اور پھر فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پہ بھی کیا فرمایا؟ آمین۔ یعنی کہ ایک شخص کی بربادی کی دعا ہو رہی ہے اور اس دعا مانگنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اور تیسری طرح کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی گئی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی، یا وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ایسا شخص برباد ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا آمین۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بخشنا چاہتے ہیں اور معاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپرچونٹی بھی دے دی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت، پھر بھی کوئی اس رات کو عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریادیں نہ رکھ سکے، تو وہ بہت ہی بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، صلاۃ التراویح جسے ہم بولتے ہیں یا تہجد بھی کہلاتی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرتا رہا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے اس تراویح کی نماز کا، اس قیام کی رمضان کا اور نماز کا۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی کہ جو لیلۃ القدر کی رات ملے گی اس کو، اس میں اس نے قیام کیا، اس کے بارے میں بھی فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو رمضان ہے، پھر رمضان کی آخری راتوں میں سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رات بتائی، لیکن جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھول گیا وہ کون سی رات تھی، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہی تھی کہ وہ بھول گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ساری راتوں میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور ایک اور بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تمام راتوں کے اندر ایک ہی طرح کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ صرف 27ویں کو عبادت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف 27ویں کو ہی ہوگی اور باقی راتوں میں ہم نہیں کرتے، تو تمام راتوں کے اندر ایک ہی طرح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بلکہ اعتکاف جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، اعتکاف جو شخص بیٹھے گا اس کو یقیناً لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لازمی جاگیں اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی دعا کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اگر لیلۃ القدر کو پائیں تو کیا دعا کریں، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے لیلۃ القدر میں حدیث سے ثابت ہے، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا کی جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین والتابون، کہ سب سے تمام بنی آدم جو ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ جیسا کہ روز دروس میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں معاف کر دیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن لوگ ہی اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ انسان جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا، اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، ہر طرح کی دعائیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے اندر
کرنے والے جو کام ہیں اس میں بہترین کام تو یہ ہے کہ انسان قیام کرے اور اس میں قرآن پاک سنیں، جس کو ہم تراویح بھی بولتے ہیں، یا رات کا بھی قیام ہوتا ہے جسے کئی لوگ شبینہ کا بھی لفظ بولتے ہیں۔ یہ سارے قیام اللیل کی اقسام ہیں، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بہترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس مزید ٹائم ہے، آپ دروس سن سکتے ہیں، کسی درس میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی اچھی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بازاروں میں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بدترین جگہیں جن کو کہا ہے وہ بازاروں کو کہا ہے۔ بازار جو ہے وہ سب سے بری جگہ کہی گئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے ایک الگ بات ہے، لیکن بازاروں میں جانا اور پھرنا، گھومنا پھرنا، اپنی پوری راتیں ایسے ہی گپ شپ میں گزار دینا جو ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر کی جو بھی رات ہوگی وہ صرف 12 بجے نہیں شروع ہوتی۔ لوگ 12 بجے عبادت کرنے کے لیے، جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پہلا ٹائم گزارتے رہتے ہیں 6 7 8 9 10 12 1 بجے، ابھی جائیں گے جی، دوستوں کے ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں جی، آخری 2 گھنٹے پوری رات، اس طرح یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں ٹائم اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اذکار شروع کر دیں، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جب نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ خاص طور پہ وہ بھائی جو جاب کرتے ہیں یا جنہوں نے صبح یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو نصف رات جو ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں باجماعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یقیناً یہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو پوری رات واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن جو بھائی بیزی ہیں ان کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اور پھر اس کے علاوہ ساتھ جو تراویح ہے وہ ادا کریں، اور اس کے بعد اگر وہ سونا چاہتے ہیں سو جائیں، لیکن پھر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں تو ان کو بھی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب کرے اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ رات لکھ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اس رات کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔